ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں علی رحمان ولاگز۔ تھینک یو سو تو مچ۔ الحمدللہ میری زندگی کا سب سے بیسٹ جو سفر ہے وہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ آپ کو میں ہر چیز جو ہے نا وہ اس ویڈیو میں دکھاؤں گا، پاکستان سے لے کر سعودیہ اور سعودیہ سے مکہ مدینہ سے انشاءاللہ پھر واپسی مکہ اور مکہ سے واپسی پاکستان۔ تو انشاءاللہ جو ہماری جرنی ہے وہ ساری اس میں ایکسپلین کروں گا، ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیے گا، اور جو دیکھنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کی ویڈیو انشاءاللہ مزید میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی تیاری کی ہے ہم لوگوں نے، اور تیاری کرنے کے بعد ہمارے ریلیٹیو جو ملنے کے لیے آئے تھے انہوں نے ہمیں بڑے خوش انداز سے ملاقات کی ہم سے، اور دعاؤں کی اپیل کی کہ وہاں جا کر ہمارے لیے دعائیں خیر کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سفر ہمارا جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس کے ساتھ ایئرپورٹ پر ہمیں چھوڑنے کے لیے آئے اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ہمارا سفر جو ہے نا وہ الحمدللہ سٹارٹ ہو گیا۔ تو جناب ایئرپورٹ پر ہم لوگ آ چکے ہیں، اور یہاں پر آ کے ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو احرام ہے وہ پہنا ہے، اور اس کے بعد نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں عمرہ کے لیے۔ سٹارٹ میں مطلب جب آپ جرنی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ نے نوافل ادا کرنے کہ اللہ پاک خیر و عافیت سے ہمیں وہاں پر پہنچائے اور ہمارا عمرہ جو ہے نا وہ قبول فرمائے۔ اس میں آپ لوگوں نے بڑا دھیان رکھنا ہوتا ہے، نہ کنگھی کرنی ہے، کوئی بال نہ آپ کا جرے، اور اس طرح سے بہت ساری احتیاطی تدابیر ہوتی ہے جو آپ نے لازمی اپنانی ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ آپ کو وہ دم نہ پڑ جائے۔ اس کے ساتھ جناب ہم لوگ اپنے جہاز پر جو ہے نا وہ سوار ہوئے، اپنا سفر کا آغاز کیا، اور جو دعائیں تھیں وہ ساتھ پڑھتے ہوئے نکل پڑے۔ ایئرپورٹ پر پہنچے اور وہاں پر ہمیں جو بسیز ہیں وہ لینے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ بسیز کا سفر بڑا اچھا تھا، اب تو خیر بلٹ ٹرین وہاں پر بن چکی ہے، تو ہم بسیز پہ سوار ہوئے۔ تو الحمدللہ بسیز کا سفر جو ہے وہ بھی ہمارا اچھا گزرا، اے سی وغیرہ لگے ہوتے ہیں بس میں، اور ہم لوگ اپنے منزل مقصود۔ تو جناب یہاں پر یہ ہمارا ہوٹل تھا، ہوٹل کا نام ریحانہ ہوٹل، اور اچھا تھا، روم بھی اچھے تھے، اور صفائی ستھرائی بالکل زبردست تھی۔ جس دن ہم لوگ وہاں پر پہنچے وہاں پر جمعے کا دن تھا، تو جمعے کی اذان ہو چکی تھی، اور مجھے نہیں تھا پتہ کہ اتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے کہ ہمیں مسجد حرام میں جانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو ہم لوگوں نے پھر مین روڈ کے اوپر ہی جو کلاک ٹاور ہے اس کے ساتھ ہی نیچے مین روڈ کے اوپر ہی پھر ہمیں جائے نماز جو ہے نا وہ بچھا کر نماز جمعہ ادا کرنا پڑا، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر نمازی جو ہیں وہ آئے ہوتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ تو بہت اچھا زبردست مجھے لگا، کیا بات ہے۔ اور ابھی ہم انشاءاللہ جائیں گے تھوڑی دیر میں عمرہ کرنے کے لیے، نماز کے بعد عمرہ کرنے کے لیے ڈائریکٹ۔ تو تب تک آپ احرام میں ہی رہیں گے، اور احرام میں ہی آپ نماز ادا کریں گے، اس کے بعد جا کے آپ نے عمرہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ احرام اتار سکتے ہیں۔ یہ پہلی نظر جو میری خانہ کعبہ پر پڑی زندگی میں پہلی دفعہ، وہ لمحات میں آپ کو بیان نہیں لفظوں میں کر سکتا، اتنا اچھا، اور اتنی مطلب میں سوچتا تھا کہ دنیا جتنی بھی دنیا ہے وہ جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے دنیا میں کسی بھی جگہ، وہ مقام وہ خانہ کعبہ ہے جس کی طرف ہم مسلمان اپنا رخ کر نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ وہ اللہ کا گھر ہے جہاں پر آ کے اللہ پاک ہماری دعائیں اور نیک تمناؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ جو نظارہ یہ میں قید کرنا چاہ رہا تھا کیمرہ میں، اور مجھے بہت پرسکون اور اچھا لگ رہا تھا، مطلب روح میری خوش ہو گئی۔ تو کہتے ہیں جی پہلی نظر جب پڑتی ہے تو جو بھی دعا آپ کے ہونٹوں سے نکلتی ہے وہ اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ ویسے تو اللہ سے مانگتے رہو، اللہ ہر دعا آپ کی قبول فرمائے گا، تو یہ اسپیشل مومنٹ ہوتا ہے، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے دکھایا۔ اس کے ساتھ میرا جو طواف کعبہ وہ سفر شروع ہو گیا الحمدللہ۔ یہاں پر 7 چکر جو ہے نا وہ لگانے پڑتے ہیں، اور 7 جو کلمات ہوتے ہیں وہ آپ نے ادا کرتے رہنا ہے، اور اپنا جو آپ کا عمرہ کا سفر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ نے 7 چکر خانہ کعبہ کے ارد گرد لگانے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے صفا مروہ کے لیے جانا ہے، اور صفا مروہ پہ پھر آپ نے صفا مروہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر اپنے بال جو ہے نا وہ کٹوانے ہیں، مطلب عورتیں بھی بالکل تھوڑے سے بال کٹوائیں، اور جو مرد ہیں وہ بالکل پراپر جو ہے نا وہ ٹنڈ کروائیں اس طرح کے ساتھ۔ تو پھر اس کے بعد آپ کا جو عمرہ ہے وہ
کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا عمرہ قبول فرمائے، اور جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ان سب کو اللہ پاک اسی سال عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس مسجد حرام کا جو سارا صحن ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے گا پرسکون اور کتنا خوبصورت اور کتنا جو ہے نا دلکش مناظر ہے۔ اس کے ساتھ وہ آپ اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ سعودی گورنمنٹ نے یہ بڑے جو ہے نا جو لوگ نیچے کی طرف رش زیادہ ہونے کی وجہ سے طواف نہیں کر پا رہے ہوتے تو ان کے لیے وہ سائڈ سے بالکل طواف ان کا یہ ہے کہ بڑا پڑ جاتا ہے، لیکن وہاں پر آسانی کے لیے بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اس کے بعد صفا مروہ کا جو سفر ہے وہ شروع ہو گیا، اور الحمدللہ صفا مروہ میں آپ لوگوں نے مقام وہاں پر بتایا ہوتا ہے کہ جس مقام سے آپ نے دوڑنا ہے اور کس مقام پہ آپ نے رکنا ہے، اور پھر آپ نے آہستہ چلنا ہے تیز چلنا ہے، وہ سارا کچھ گائیڈ لائن وہاں پر سعودی حکومت نے جو ہے نا وہ مینشن کی ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی کچھ کلمات ہوتے ہیں، وہ کلمات آپ پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ اپنا صفا مروہ کمپلیٹ کریں، اور اس کے بعد آپ جو عمرے کے مطلب اصول ہیں ان کو آپ ساتھ ساتھ نبھاتے رہیں۔ اور اب الحمدللہ میں صفا مروہ کے بعد جو حجامت کروانی ہوتی ہے وہ کروائی ہے، اور بال سارے کٹوائے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے کرم و فضل سے اللہ نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی، اور میں نے پہلا عمرہ جو ہے نا وہ اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے۔ جمعہ کے دن پہلا عمرہ میرا ہوا کمپلیٹ، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے اس عمرہ کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ نماز عشاء کا ٹائم ہوا، اور بہت خوبصورت جو مؤذن کی آواز ہے وہ کانوں میں گونجتی ہے۔ ارد گرد ہی ہمارا ہوٹل تھا، ہوٹل ریحانہ جو کبوتر چوک میں ہی آتا ہے، اور وہاں پر پھر میں نے نماز ادا کرنے کے بعد اب صبح ہوئی ہے، تو صبح الحمدللہ پھر ہم لوگوں نے عمرہ کی سعادت حاصل کی، اور دوسرا عمرہ جو ہے نا اس کو بھی اللہ پاک کے کرم و فضل سے ہم نے جو احرام باندھتے ہیں وہ جا کر مسجد میں احرام باندھا، اور وہاں سے پھر ہم لوگ پھر دوبارہ سے مکہ میں آئے، اور وہاں پر آ کے عمرہ کی سعادت نصیب فرمائی۔ اور یہ اذان آپ سنیں ذرا خاموشی سے۔ اور آپ نے آواز مؤذن کی سنی، یہاں پر اس قدر یہ آواز کو میں ابھی تک مس کرتا ہوں، اتنی اچھی اور خوبصورت آواز ہوتی ہے، اور کیا مطلب وہاں پر جو اللہ نے رونقیں لگائی ہوتی ہے نا وہ وہاں سے، اور اس آواز کا جو دلکش منظر ہے اس میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور تو ابھی غلاف کعبہ کو میرا چھونے کا بڑا دل کر رہا تھا، تو اس کی طرف ہم لوگ گئے تاکہ غلاف کعبہ کو جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں سے چھو سکے۔ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر آپ احتیاطی تدابیر کے ساتھ چلیں۔ یہ حتیم ہے، حتیم میں نے نوافل ادا کی ہے الحمدللہ۔ یہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ بہت کم لوگوں کو جگہ ملتی ہے، تو جگہ ملی، اور حتیم میں نے پھر اپنے نوافل ادا کیے۔ اور ابھی جناب ہم لوگ مدینہ پاک کی طرف آ گئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ مکہ سے عمرہ کے سعادت حاصل کرنے کے بعد اب روزہ رسول پر حاضری کی، اور اللہ پاک کی اس حاضری کو بھی ہماری کو قبول فرمائے۔
بہت خوبصورت مسجد نبوی کے مناظر تھے، بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اور یہاں پر سب جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں رش، حاجی بہت زیادہ تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے اپنے اپنے کنٹری سے، ہر قسم کا، ہر کلر کا، ہر فرقے کا یہاں پر جو ہے نا وہ لوگ آئے ہوتے ہیں۔ یہ خوبصورت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، دل کو چھو جانے والے مناظر ہیں الحمدللہ سے۔ اب یہ جو ریاض الجنہ ہے یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جس نے یہاں پر ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اس نے جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس نے جنت کے ٹکڑے میں نماز ادا کی اور اس کا اتنا ہی ثواب آپ کو ملتا ہے الحمدللہ اللہ کے کرم و فضل سے۔ یہاں پر میں عصر کی نماز، ظہر اور عصر کی، یا عصر یا مغرب کی نماز، میں نے 2 نمازیں مطلب یہاں پر ہی پڑھی ریاض الجنہ میں۔ یہاں پر آپ کو جگہ بہت مشکل سے ملتی ہے اور اللہ کے کرم و فضل سے اچھا ہمیں جگہ مل گئی، میں نے 2 نمازیں یہاں پر ادا کی الحمدللہ اللہ کے کرم و فضل سے۔ یہ جنت البقیع ہے جہاں پر جو آتے ہیں یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے اور روزہ رسول پر حاضری کے لیے آتے ہیں، تو یہاں پر ان کی جو نا ڈیتھ ہو جائے تو ان کو بھی یہیں پہ دفنایا جاتا ہے۔ بہت خوش قسمت لوگ ہیں یہاں پر، صحابہ کرام کی قبریں ہیں اور آپ کو پتہ ہے روزہ رسول ہے ساتھ، تو کیا بات ہے یہاں پہ مرنے کی، تو جو عاشق رسول ہیں وہ تو مرنے کی یہاں پر التجائیں کرتے ہیں۔ یہ اندر مسجد نبوی کا احاطہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ارد گرد قرآن پاک، زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں، لوگ یہاں پر پانی جو ہے نا زمزم کا وہ پیتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ اندر کے خوبصورت مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کافی بڑی جو صحن ہے اس کا، بہت خوبصورت اور بہت عالیشان، مطلب جو اندر سے ویو ہے وہ بہت پیارا ہے، اور یہ سونے کا کام بہت زیادہ ہوا ہے، خالص سونا جو ہے نا وہ گولڈ کا وہ کام ہوا ہے الحمدللہ۔ مسجد نبوی میں صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ دیکھیں آپ ریاض الجنہ کی طرف جانے کے لیے لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں، اور وہ پھر مطلب 20-30 یا 40 آدمیوں کا گروپ بنتا ہے، وہ گروپ پہلے چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بند کر دیتے ہیں، پھر وہ جب آگے سے موو آن ہو جاتا ہے پھر 30-40 کا پھر گروپ جو ہے نا وہ آگے بھیجا جاتا ہے۔ تو ابھی تو سننے میں ہے کہ کافی چینج کر دیا انہوں نے، یہ پہلے کا تھا جب میں گیا تھا تب ایسے تھا۔ تو بڑا مزہ آتا ہے یہاں پر، مطلب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک میں ہوں، اور جنت کا، ریاض الجنہ کا جو ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا، وہاں پر آپ نماز پڑھیں اور اسی طرح ثواب حاصل کریں، تو بڑا میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی یہ بات ہے الحمدللہ۔ یہ میرے بھائی ہیں، اور ہم لوگ پھر یہاں پر اکٹھے ہم نے کاوش اپنی کرنے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں آپ گرین، جہاں پر گرین یہ کلین بچھا ہوا ہے نا، یہ اتنا ایریا ہی جنت ریاض الجنہ کا ہوتا ہے، باقی ارد گرد پوری مسجد میں سرخ ریڈ کلر کا کارپیٹ ہے، اور یہاں پر گرین کلر کا کارپیٹ ہے، یہ نشانی ہے ریاض الجنہ کی۔ تو اس کے بعد دوبارہ سے اپنے ہوٹل میں چلے گئے تھے، وہاں سے پھر کپڑے وغیرہ چینج کیے ہیں، فریش ہو کر پھر مسجد نبوی میں رات کو عشاء کے ٹائم آئے ہیں، نماز ادا کی، اور الحمدللہ یہاں پر رونق میلہ اسی طرح سے جیسا کہ صبح کے ٹائم ہوتا ہے۔
اچھا میں اگلے دن یہاں پہ پھر آیا تھا ریاض الجنہ میں. میں نے قلین دیکھیں آپ, یہ میں نے بڑا اس دفعہ میں نے جہاں پر نماز ادا کیا وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت جو ہے نا وہ کروایا کرتے تھے. تو یہ والا وہ حصہ ہے. میں یقین مانے مجھے دل آنسوں کے جو ہے نا وہ آنسو جاری ہو گئے تھے کہ ہمیں بھی اللہ نے وہ سعادت نصیب کی ہے کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروایا کرتے تھے, نماز پڑھایا کرتے, وہاں پر ہمیں بھی موقع ملا نماز پڑھنے کا. اور یہ میں اللہ کا خاص کرم اور خاص فضل جو ہے نا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ. ما في صلاة الحين يا شيخ. یہاں سے پھر ایسے گزرتے ہوئے لوگ ریاض الجنہ سے باہر کی طرف جاتے ہیں اور جتنے بھی مطلب یہاں پر تدفین ہیں ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلب جو بھی اسٹیپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا یہاں پر سیکورٹی گارڈ وہ بنانے نہیں دیتے. میرے بھی موبائل میں بنا رہا تھا, مجھے علم نہیں تھا, انہوں نے آ کے تو اس کو مطلب میرے فون کو ایسے نیچے گرانے کی کہ آپ یہاں پر مووی نہ بنائیں اور چلتے جائیں. تو میرا شکر ہے کہ موبائل نہیں گرا, بچ گیا, اور میں ویڈیو پر فوکس تھا میرا کہ میں جالیوں کا جو ہے وہ خوبصورت مناظر آپ کے لیے بناؤں اور آپ کو دکھا سکوں. تو قید ہو رہی میرے کیمرے میں, تو بہت مشکل سے میں نے اس میں قید کیا. اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک میں قید کر سکا ان جالیوں کو, سنہری جالیوں کو. تو اسی طرح پھر ہم لوگ باہر حسین کی طرف آئے ہیں اور یہاں پر یقین مانیں کہ اللہ کا نور برستا ہے اس جگہ پر, اس خوبصورتی میں. اچھا یہ مسجد قبلہ تین ہے اور یہاں پر بھی پھر ہم لوگ زیارت کے لیے مطلب جو مختلف مقامات ہیں وہاں پر آئے. اور ایک اور جگہ جہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تدفین ہے ان کی, اور جو ان کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان سب کی تدفین یہاں پر کی گئی ہے. یہ پھر کور کیا ہوا ہے انہوں نے جگہ ہے, تو یہاں پر آئے ہیں ہم لوگ, یہاں پر بھی زیارت کے لیے آئے تھے. يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعده واغفر لنا هذا هو الهدي النبوي في زيارته. ليلو اسوي زي هدول Ah, ora, sudah berapa minum kopi?
di sini ke depan. ادعني في العقل هذه محمد نعم واشروم کی حاجت ہوئی ہمیں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ ادھر جو بیسمنٹ میں واش روم ہے وہاں پر لے کے چلتا ہوں. واش روم بھی بہت صاف ستھرے اور اچھے مطلب مینٹین کیے ہوئے ہیں انہوں نے. صفائی کا بڑا خیال رکھا گیا. یہ ایلیویٹر سے ہم لوگ نیچے کی طرف جا رہے ہیں. بیسمنٹ میں جو ہے نا انہوں نے گراؤنڈ میں بنایا ہوا ہے انہوں نے گراؤنڈ فلور پہ, تو صاف ستھرے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. میری اپنی سلاح کہتے یار آ جاتے بنائے دکان تو کیا کھا لیتے کھا لو کی کہتے اچھا کہتے کام نہیں کرنا تو نہیں کھانا پہ آئی جی. نمبر سینڈ کر دیں. اور یہ میرا کزن ہے, میں نے ان کے ساتھ شوگر لگایا اور یہ بڑا سیریس ہو کے میری بات ماننے لگا. یہ صفائی کر دے تو اس طرح مطلب مومنٹ ایسا ریکارڈ ہوا کہ جیسے وہ صفائی کرنے والا ہے اور میں نے اسے بولا تھا, وہ ساتھ ہی موبائل پاکٹ میں ڈال کے صفائی شروع کرنے لگا. تو یہ جناب ایک مال تھا اور مال میں ہم لوگ آئے تھے. مال میں بہت خوبصورت مال ہے یہاں پر, بڑا اچھا لائٹنگ کی ہوئی ہے, انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے. تو یہاں پر زیارت کے لیے نا انہوں نے کچھ ماڈل بنائے ہوئے تھے, تو بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا طرح سے مینٹین کر کے انہوں نے وہ والی یادگاریں چیزیں بنائی ہوئی ہیں جو مطلب وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چینجنگ ہو چکی ہوئی ہیں, باقی سیم ایز اٹ ایز وہاں پر پڑی ہوئی تھیں. اور یہ ماڈل کے طور پر انہوں نے وہاں پر سیم ٹو سیم اور یہ تاریخ کا ایک باقاعدہ جو ہے نا وہ سارا کچھ مینشن کیا ہوا تھا. تو یہ بھی میوزیم ٹائپ انہوں نے بنایا ہوا تھا, کافی اچھا. اور ہر چیز جو ہے نا وہ پرانے جو دکھائے گئے تھے سارے واقعات اس میں موجود تھے. ایک اور یہ مسجد تھی, یہاں پر آ کے بھی نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں. وہاں پر آ کے ہم لوگوں نے میں نے نوافل ادا کیے اور مسجد کی زیارت بھی کی, اور یہاں پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی. اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے, اور ہم سب کو اللہ پاک اگلے سال بھی اس طرح عمرہ کی سعادت جو ہے نا وہ نصیب فرمائے. اچھا, میں آپ لوگوں کو مسجد نبوی کے اندر جو صفائی کرتے ہیں وہ صفائی کس طرح سے ہوتی ہے اس کے تھوڑا سا مناظر میں بتاتا ہوں. یہ دیکھیں ذرا, اس طرح سے یہ ایک لفٹ لگی ہوتی ہے, وہ لفٹ سے اوپر آدمی جاتا ہے, پھر وہ صفائی کے لیے اس طرح سے برشز جو ہیں ان کے وہ صفائی کرتے ہیں, اور یہ ریگولر روٹین ہے ان کی صفائی کی. مطلب اس کو بالکل کلین کرتے ہیں یہ, تاکہ کسی قسم کا جو ہے نا وہ گند جمع نہ ہو. اور یہ سارا گولڈ کا کام ہوا ہے, گولڈ کا کام ہوا ہے, وہ خالص گولڈ جو ہے. تو صفائی مطلب ان کا ایلیویٹر سے وہ پھر صفائی وغیرہ کرتے ہیں یہ.
यहाँ पे खड़े होकर इमाम जो है ना वो मस्जिद नबवी किए गए हैं और नमाज पढ़ाया करते हैं। आओ नहीं तो सीधे हाँ इंशाल्लाह चलो पर मैंने उस रात जो ना सही मिनट है दिमाग मूवी बना सकना था اور یہ میں نے بڑی مشکل سے قید کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے اندر سے قبر انور جو ہے نا وہ میں نے قید کرنے کی کوشش کی اپنے کیمرہ میں، شاید میرا موبائل آپ کو دکھا پائے۔ تو یہ گرین کلر کا جو ہے نا وہ اندر ایک گرین کپڑا جو ہے نا وہ قبر انور کے اوپر تھا، تو میں نے بڑی مشکل سے قید کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اور زیارت کر لیں آپ بھی، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اس زیارت کے بدلے میں۔ بس یہاں پر درود شریف جو ہے نا اس کا نذرانہ پیش کیا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور مطلب میں بتا نہیں سکتا کہ کیا چیز کیا فیل ہوتا ہے وہاں پر۔ آپ لوگ جب ان چیزوں کو اپنے پاس سے دیکھتے ہیں، قریب سے دیکھتے ہیں، تو دنیا بھول جاتے ہیں، آپ یقین مانیے۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، یہاں سے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو ایک کھڑکی وہاں پر ہے جو کہ سننے میں آیا تھا کہ وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے اس کھڑکی کے ذریعے، تو وہ بھی کھڑکی ابھی وہیں کی وہیں رکھی ہوئی ہے۔ باقی علماء کرام اس میں رہنمائی فرمائے میری۔ تو یہاں سے جالیوں سے جب گزر ہوتا ہے تو اس کے بعد اچھا زیارت کے لیے ہم لوگ اب نکلے تھے، تو یہ غار ثور کی طرف ہم لوگ جا رہے تھے، اور اوپر نہیں جا سکے کیونکہ ٹائم بہت شارٹ تھا ہمارے پاس، فیملی بھی تھی ہمارے ساتھ، تو پھر اوپر نہیں جا سکے۔ تو غار ثور میں جو ہے نا وہ نیچے سے پھر ہم لوگ میں نے کور کیا اس کو۔ کافی تعداد میں لوگ جو ہے نا جاتے ہیں وہاں پر اوپر کی طرف، اور غار ثور میں جا کر نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کبھی بھی میں آؤں گا تو اللہ کے کرم و فضل سے میں ضرور جاؤں گا، اور وہاں پر نوافل بھی ادا کروں گا، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں قیام کیا تھا وہاں پر وہ بھی مطلب جا کے تو وہ جگہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجیے گا اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا وہ یہ حاضرین یہاں کے نصیب فرمائے۔ تو یہ سارے غار ثور ہے، یہاں پہ یہ ماشاءاللہ چوٹی ہے جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے، اللہ کا عبادت کیا کرتے تھے اللہ کی۔
آج کا دن جو ہے نا وہ مختص کیا تھا کہ ہم ساری جتنی بھی زیارتیں ہیں، یہ مسجد نمرہ جہاں پر حج پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ مسجد بھی میں نے آپ کو دکھانے کی بھرپور کوشش کی ہے. پتہ نہیں اب صحیح واضح نظر آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں، گاڑی میں چلتے ہوئے پھر دکھائیے. تو یہاں پر حج پڑھا جاتا ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں پر حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ ساری جگہ تب دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن زیارت کے لیے آپ اسپیشل عمرہ کے لیے گئے تو پھر آپ وہاں پہ ٹیکسی کروائیں اور سارا جو جگہ گھوم پھر کر آ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں. یہ جبل رحمت، جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، اور یہاں پہ وہ ملے تھے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قیامت کے دن اللہ کا تخت ہوگا اور اللہ ساری دنیا یہاں پر اکٹھی ہوگی. یہ بہت بڑا میدان بن جائے گا جہاں پر پوری دنیا جو ہے نا وہ اکٹھی ہو جائے گی. اللہ پاک کا تخت ہوگا، اور یہیں پر حضرت ہمارے جو باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کی یہاں پر مغفرت ہوئی تھی. اچھا، تو یہاں سے گزرتے ہوئے یہ خیمے نظر آئیں. جب حاجی حج کے لیے آتے ہیں تو یہاں پر خیمے جو ہے نا وہ لگے ہوتے ہیں. ہر کنٹری کا مختلف ہوتے ہیں، پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی. تو ان کا پھر یہ خیمے میں قیام کرتے ہیں وہ، تاکہ ریسٹ کرنے کے بعد پھر وہ آگے حج کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنا سفر جو ہے نا وہ جاری رکھتے ہیں. تو یہ بہت بڑی تعداد میں حاجی کیمپ جو ہے نا ہم لوگوں نے خیمے دیکھے ہیں، بہت بڑی تعداد میں تھے. اور اس کے ساتھ اب ہم غار حرا، رات کا کافی ٹائم ہو گیا تھا تو غار حرا کی طرف بھی گئے. اس پہ بھی ہم لوگ وہ غار حرا میں نہیں جا سکے، لیکن نیچے سے پھر میں نے اپنے موبائل میں کور کرنے کی کوشش کی اس کو بھی. غار حرا بھی ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ اس کی بھی زیارت حاصل کی. انشاءاللہ اگلے سال اگر اللہ نے موقع دیا تو ضرور جائیں گے، اور جا کر ضرور میں وہاں پر نوافل بھی ادا کروں گا غار حرا میں، اور وہاں پہ جگہ بھی دیکھوں گا جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے غار حرا میں انشاءاللہ. اور اللہ پاک آپ سب کو بھی حاضری کی سعادت نصیب. یہ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جب دوبارہ آپ نے عمرہ کے لیے جانا ہے تو پھر مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر آپ لوگوں نے غسل کرنا ہے، اور غسل کے بعد آپ نے احرام یہیں پہ باندھ کر تو پھر اپنی منزل دوبارہ جو عمرہ کرنے کی سفر ہے اس کو جاری و ساری رکھنا. پھر آپ نے خانہ کعبہ میں جانا اور خانہ کعبہ میں جا کے طواف کرنا ہے، پھر ویسے ہی صفا مروہ، اور اس طرح سے پھر آپ کا اپنا دوبارہ سے عمرہ جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہمارا سفر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوا. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ وقت مجھے دیا اس زندگی میں، اور اللہ پاک آپ سب کو بھی عمرہ کی اور حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو اگلے سال پھر حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سفر کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کی ویڈیو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے بناتا رہوں گا. بڑی محنت کی ہے، اور اس محنت کا جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر کے مجھے حوصلہ افزائی ضرور کرنی ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.